جو ماں سفر کا چاند دیکھ کر بیٹی کے لیے یہ تسبیح پڑھے گی، بیٹی کی قسمت کا بند تالا فوراً کھل جائے گا۔ اسی سال بیٹی کا رشتہ طے ہو کر شادی کی تاریخ پکی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی آسمان پر نئے مہینے کا چاند نکلتا ہے تو یہ صرف تاریخ بدلنے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھلنے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نئے چاند کے طلوع ہوتے ہی والدین بالخصوص ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل اور ان کی قسمت کھلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ، تسبیح یا خاص دعا لازمی کریں، کیونکہ اسلام میں ماں کی دعا کو ایک معجزاتی طاقت حاصل ہے، اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ عرش الہی پر فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اور جب ایک ماں سچے دل اور طلب کے ساتھ ہاتھ اٹھاتی ہے تو بچوں کی برسوں سے سوئی ہوئی تقدیر جاگ اٹھتی ہے، اور قسمت کے بڑے سے بڑے بند تالے سیکنڈوں میں کھل جاتے ہیں۔ جہاں تک سفر کے مہینے کا تعلق ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ سفر کا مہینہ بالکل منحوس نہیں ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کا چاند دیکھتے ہی پورے توکل، ایمان اور پکے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اور جب کوئی مایوس ماں سفر کا چاند دیکھ کر اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی نیت سے کوئی خاص عمل یا تسبیح پڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے کی راہ میں آنے والی ہر قسم کی غیبی بندش، حسد، جادو یا نظر بد کے اثرات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور چاند کی پہلی ہی رات کو کیے جانے والے اس مجرب عمل کی برکت سے بیٹی کے نصیب کا ستارہ ایسا چمکتا ہے کہ جو میں اپنی بچی کی رشتوں کی وجہ سے سالوں سے پریشان تھی، اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ نیک، شریف اور بہترین گھرانوں سے خود رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پاک حکم سے اسی سال بیٹی کا رشتہ بہت ہی اچھے طریقے سے طے پا جاتا ہے، اور اسی سال کے اندر اندر دھوم دھام سے شادی کی تاریخ بھی پکی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ تمام تر مایوسیوں کو چھوڑ کر اس مہینے کے چاند نظر آتے ہی یہ خاص عمل لازمی کرے، اور اپنی بیٹی کی رخصتی اور خوشی کا معجزہ اس سال اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سفر کا نیا چاند دیکھ کر بیٹی کی شادی اور قسمت کا بند تالا کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورہ یعنی سورہ اخلاص کی تسبیح کا یہ عمل اپنی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے بے مثال ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے پورے قرآن کا 1/3 حصہ مانا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید اور سمتیت کا ایسا بیان ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب ایک ماں سفر کا چاند دیکھ کر اسم اعظم یا سمدو کے ساتھ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھتی ہے تو کائنات کی تمام غیبی طاقت اس بچی کے نصیب کو کھولنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے، اور جادو، جنات، حسد یا بدخواہوں کی بنائی گئی ہر قسم کی سخت ترین بندشیں اور رکاوٹیں سیکنڈوں میں جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ اس عمل کا اصل راز اور حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ عموماً غافل ہوتے ہیں، اور جب کوئی ماں اس خاص رات کو جاگ کر پورے توکل کے ساتھ اللہ کے اس پاک کلام کا سہارا لیتی ہے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ بیٹی کی تقدیر پر لگے سال پرانے تالے کو اپنی غیبی حکم سے فوراً کھول دیتا ہے، جس کے بعد اس گھر میں برکتوں اور نیک رشتوں کے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس معجزاتی عمل کو کرنے کا پورا طریقہ اور درست ترتیب یہ ہے کہ جیسے ہی سفر کے مہینے کا چاند نظر آئے تو ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے مکمل وضو کرے، پاک صاف اور خوشبودار لباس پہن کر گھر کے کسی پرسکون کونے میں جائے اور اپنا رخ مکہ مکرمہ یعنی قبلہ شریف کی طرف کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائے،
کیونکہ تنہائی اور یکسوئی اس عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ عمل کا آغاز کرنے کے لیے ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، جو کہ ہر دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، تاکہ اگر والدین یا بچوں کے گناہوں کی وجہ سے رشتوں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ معاف ہو جائے، اور پھر اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کر پورے دل کی طرف اور دھیان کے ساتھ 313 مرتبہ سورۃ اخلاص اور ہر بات سورۃ اخلاص کے ساتھ 11 مرتبہ یا سامدو کا ورد کرے، اور جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھے جو شروع میں پڑھا تھا، تاکہ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سیدھا قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد کا مرحلہ سب سے زیادہ اہم اور رکعت امیز ہے، جس میں پڑھنے کا خاص انداز اور دعا کی ترتیب اچھے نصیب کی ضامن بنتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ عمل پورا ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دے اور اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنی بیٹی کا چہرہ لائے اور یہ سوچے کہ اس کی بیٹی کے نصیب کا بند تالا اب کھل چکا ہے۔ ماں کی نہایت عاجزی، انکساری اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر گرا کر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے کائنات کے مالک، اے سب سے بے نیاز پروردگار، میں تیرے پاک کلام اور تیرے صفاتی نام کا واسطہ دے کر سفر کے چاند کی اس رات کو تجھ سے سوال کیا ہے، میری بیٹی کی زندگی سے تمام رکاوٹیں، بندشیں اور سحر کے اثرات دور فرما دے، اور غیب سے کوئی ایسا نیک اور عزت دار رشتہ بھیج دے جو میری بچی کو ملکہ بنا کر رکھے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جیسے ہی ماں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، عرش سے بیٹی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اسی سال کے اندر اندر نہ صرف رشتہ پکا ہوتا ہے بلکہ دھوم دھام سے شادی کا دن اور تاریخ بھی طے پا جاتی ہے، اور سال ختم ہونے سے پہلے بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مائیں اس سفر کی چاند رات کو پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، اللہ پاک ان کی بیٹیوں کے نصیب کے تمام بند تالے فوراً کھول دے، ان کی زندگی سے تمام غیبی بندشیں، جادو اور رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم فرما دے، اور اسی سال ان کے گھروں میں شادی کی شاندار شہنائیاں بجے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ ایسے ہی سچے، مجرب اور قرآنی وظائف کی ویڈیوز ملتی رہے تو ہمارے چینل HM ناصر وائس کو ابھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں اور اپنی دوسری بہنوں اور ماؤں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور پریشان حال ماں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔